دیکھیں جی، یہاں سارا جو مقصد ہے یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کے سپاس جانا میرا، اس کا جو مین ریزن ہے نیشنل کاز. اس نیشنل کاز کے اندر کنسنسس ساری پولیٹیکل پارٹیز کا ہونا بڑا ضروری ہے اور سب کا آن بورڈ، تاکہ پاکستان جس ٹریک پہ چل رہا ہے، جہاں آپ کو تھوڑی اکنامیکل ریلیف مل رہی ہے، کم مہنگائی کی کم سطح پر ہم ہیں، اسٹاک ایکسچینج چل رہا ہے، روزگار مل جائے، پاکستان آگے بڑھ جائے، اس میں سب کی کنٹریبیوشن بہت ضروری ہے. اور میں یہاں کسی بھی مصطفی مطلب سے نہیں آیا، آپ کو پتہ ہے. نہ میں کسی سیاسی دفتر میں قلعے میں جاتا ہوں، جب مفاد ہو تو میں رات کو 4 بجے بھی آ جاؤں، اور مفاد نہ ہو تو 4 مہینے تک نہ آؤں. یہ میری پرسنالٹی کا حصہ نہیں ہے. میں دوستی اور دشمنی دونوں کھل کے نبھاتا ہوں. میرا اور مصطفی صاحب کا ایک کامن نیچر کا بھی ایک طریقہ کار ہے کہ ہم پیار سے بات کرنا بھی جانتے ہیں، ہم عزت سے بھی بات کرنا جانتے ہیں، ہم گلے لگا کے بھی بات کرنا جانتے ہیں، ہم ہاتھ موڑ کے بھی کام کرانا جانتے ہیں. لیکن کئی دفعہ مس انڈرسٹینڈنگز کریٹ کی جاتی ہیں اپنی ریلیونس کے لیے پولیٹیکل پارٹیز میں. جو میں نے ان کی آگے رکھا کہ میں بلاول صاحب سے جب ملا تو وہ بڑے ریسیپٹیو آدمی ہیں، بڑی پازیٹیو اپروچ ہے ان کی، اور ان کی بڑی اچھی خواہشات ہیں. اس میں بلنٹلی مجھ سے سوال بھی ہوا کہ آپ نے ہمارے حساب سے کیا پایا، ایسا ہی مصطفی بھائی؟ تو میں نے ان کو کسی جھوٹ اور فریب کے بغیر بتایا کہ بلاول صاحب بہت ایکسٹرا آرڈنری ریسیپٹیو ہیں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے، انکلوڈنگ ایم کیو ایم. اور ایم کیو ایم کی اگر 22 سیٹیں ہیں اور ایم کیو ایم کا ایک مینڈیٹ ہے، تو ہمیں سب سے پہلے تو سب کا مینڈیٹ تسلیم کرنا ہوگا. ہمارا جھگڑا ہو سکتا ہے کہ کسی کا مینڈیٹ اتنا ہے، کسی کا اتنا ہے، کسی کا اتنا ہے. یہ ڈبیٹ ہم چلاتے رہیں گے، لیکن روز بندے مار دینا، روز انوسنٹ لوگوں کی لاشیں گرا دینا، روز دھرنے اور پروٹیسٹ کر کے غریبوں کے ساتھ ناانصافی کرنا، یہ آپ پاکستان نہیں برداشت کر سکتا. مینڈیٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے صرف الیکشن لے لیا، اچھی اچھی بات کری، ضرورت پڑی تو آپ آ گئے، آپ نے کہا جی آپ ہمیں یہاں سپورٹ کرتے ہیں، ہم وہاں سپورٹ کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ریپرزنٹیشن کے اندر ایک برج کا کردار ہے. وہ میں پوری طریقے سے اپنی پوری 1% جو بھی مجھے اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے وہ کوشش پوری کروں گا، بغیر کسی منافقت کے، بغیر کسی مطلب کے، کہ ان کی مینڈیٹ کا ریپرزنٹیشن میں کنورژن ہو، چاہے وہ صوبائی ہو، چاہے وہ فیڈرل کیوں نہ ہو. اور جب تک وہ نہیں ہوگا تو آپ سوال کیسے کریں گے؟ کل جب ہم ووٹ لینے جائیں گے تو میں مصطفیٰ صاحب سے پوچھوں گا سر آپ کو ووٹ ملا تھا، آپ نے کیا کیا؟ تو وہ کہیں گے میرے پاس نمائندگی نہیں تھی. نمائندگی کا مطلب رسپانسبلٹی ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا بھی بڑا دل ہے اس معاملے میں. فیڈرل گورنمنٹ سے بھی ہم ایک مشترکہ بھی میٹنگ کریں گے، اور فیڈرل گورنمنٹ میں بھی بہت سارے لوگ اچھی سوچ اور سمجھ کے اور پولیٹیکل مائنڈ رکھتے ہیں. ان کو بھی بتانا ہوگا کہ ان کی ریپرزنٹیشن ضروری ہے. وہ ضروری اس لیے، وہ شہر کے لیے بھی ضروری ہے، ملک کے لیے بھی ضروری ہے. کسی کو اگنور کیا نہیں جا سکتا. اسی طرح عمران خان صاحب کا بھی جو مینڈیٹ ہے اس کو بھی ہمیں تسلیم کرنا ہوگا، اس کو رسپیکٹ دینی ہوگی. ہماری اور ان کی سیاسی مخالفتیں ہو سکتی ہیں. ٹیررزم ونگ کی جہاں ہم بات کرتے ہیں، ان کو ٹیررسٹ کہا جاتا ہے اس پارٹی کو، تو ٹیررسٹ ونگ سے ساری پولیٹیکل پارٹیاں ایوالو ہو کے نکلی ہیں. اس میں الزامات پیپلز پارٹی میں بھی تھے، وہ بھی ایوالو ہو گئی، وہ ڈسکنیکٹ ہو گئی، انہوں نے بھی اپنی سیاست کی اور قربانیاں بھی بہت دی. ایم کیو ایم کے اوپر بھی یہ لیبل لگا، انہوں نے بھی اپنا وہ ڈسٹنس کر کے ایوالو کر کے اپنی پولیٹیکل سرگرمیاں کی. نون لیگ کے اندر بھی ماڈل ٹاؤن کا واقعہ کو یاد ہے، وہاں بھی ٹیررزم ونگ کا الزام لگا، انہوں نے بھی ڈسکنیکٹ کیا. اسی طرح پاورفل جب پارٹیز ہوتی ہیں، پاپولر ہوتی ہیں، تو ان میں یہ ونگ اچھے اور گندے لوگ سب آتے ہیں. پوری پارٹی میں سارے گندے نہیں ہوتے. اس کے اندر میں نے مصطفیٰ صاحب کی موجودگی میں، خالد مقبول صدیقی صاحب کی موجودگی میں ایک اور مدعا اٹھایا ہے کہ عمران خان صاحب کی زندگی کو خطرات ہیں اور خطرات ہیں، اور ان کی جان کے اوپر سیاست کرنے کی اگلے 40 سال کوشش کی جا رہی ہے. اور ان کی بیگم صاحبہ اور ان کے ہوائی، جیسے ہم نے غنڈہ گردی کی سی ایم شپ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کے پی کے جو ہے وہ ایک مولا جٹ کی سیاست کر رہا ہے جو زیادہ دیر نہیں چلے گی. اس کو بھی ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے. اسی طرح مولانا صاحب کا جو جائز ڈیمانڈ ہے جس کے اوپر سب کھڑے ہوتے ہیں، میں نے ان سے بھی ریکویسٹ کی ہے، اور خالد مقبول صدیقی صاحب اور مصطفیٰ کمال صاحب نے مجھے کہا ہے کہ ہم بھی جا کے مولانا صاحب سے ملیں گے. میں نے ان سے ریکویسٹ کی کل پرسوں میں جا کے ان سے ملیں، کیونکہ ہمیں اس کا بھی راستہ نکالنا ہے، اور راستہ نکلے گا بھی اور نکلنا چاہیے بھی اور نکالیں گے بھی. سب
کنسنسس کے ساتھ. اس میں بھی ساری پولیٹیکل پارٹیز اپنا رول پلے کریں گی. کوئی اگر ریزرویشن ہے, کوئی مسئلہ ہے مولانا صاحب کے بل میں یا کسی اور کوئی وجوہات ہے, تو اس کا بھی طریقہ ان کو اس رسپیکٹ, اس مینڈیٹ, اور جو ان کا مینڈیٹ کے پی کے میں چوری ہوا ہے اس کے باوجود جس منظم طریقے سے وہ چل رہے ہیں, اس کو اپریشیٹ کر کے, ریسپیکٹ کر کے, اس کو بھی ہمیں آگے لے کر اس کو ایک منطقی انجام تک پہنچانا ہے. اور ہمیشہ بات چیت سے ہی چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں. اس پولیٹیکل پارٹیز کی تگ و دوڑ میں میں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی نہیں چھوڑوں گا جانے میں, چاہے وہ سسٹم کے اندر ہیں یا نہیں ہیں. اس میں مذہبی پارٹیاں بھی ہیں, اس میں ٹی ایل پی اگر وہ جینز اور چوئنگم نہیں کھاتی ہے تو میں ان کے پاس بھی جاؤں گا. میرا ان سے بھی تعلق ہے, میرا جماعت اسلامی سے بھی تعلق ہے, میرا اے این پی سے بھی تعلق ہے, میرا چکری صاحب سے بھی تعلق ہے, میرا آپ پارٹی سے بھی تعلق ہے, میرا مینگل صاحب سے بھی تعلق ہے. اللہ کی مہربانی ہے, مصطفیٰ بھائی آپ کا شکریہ جو آپ نے لفظ تھا کہ اور ان میں سے علاقے غیر میں بھی اتفاقاً, میں کراچی کا ہوں لیکن ہماری آواز بہت جگہ تک جاتی ہے, تو یہ سردار جتنے بھی ہیں وہ بھی سب میرے سیاست کے بغیر دوست ہیں. اور یہ سب بھی جب ایم کیو ایم کے ساتھ ہمارا ٹکراؤ تھا پی ٹی آئی کا, اور پی ٹی آئی میں یہاں آ نہیں سکتی تھی پی ٹی آئی, تب بھی انہوں نے ہمیں بڑا سپورٹ کیا. اس میں بھی ہوتا تھا, عمران بھی ہوتا تھا, اور انہوں نے جو وعدہ کیا یا جو راستہ دکھایا اس میں کبھی کمی نہیں چھوڑی. ایز اے میئر ہی سپورٹڈ اس, ایون جب ہم پالیٹکس میں نہیں تھے. اور ایک اور چیز جس کو آج کل ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے وہ ہے 26ویں آئینی ترمیم. اس میں میں بڑی کلیئرٹی رکھتا ہوں, این کے بڑی کلیئرٹی رکھتی ہے, اور اس میں بھی ہم سب کو بیٹھنے کی ساتھ ضرورت ہے. جب تک ہم ساتھ نہیں بیٹھیں گے تب تک پاکستان آگے نہیں بڑھے گا. اور کوئی بھی چیز یہاں ملک کے اندر نہ پرماننٹ ہوتی ہے نہ امپرماننٹ ہوتی ہے. یہ بات یاد رکھیے سیاست کے اندر. 26ویں ترمیم کے اندر 239/5 ایک آرٹیکل ہے جو آئین سے بتاتا ہے, آئین اور قانون کے تحت, کہ ہمارے بنائے ہوئے قانون کو, پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون کو کوئی کورٹ آف لا نہ کوشچن کر سکتا ہے, نہ اس کے اوپر کوئی ڈیسیژن دے سکتا ہے. اس کی امپلیمنٹیشن کر سکتا ہے, اور بہت عزت احترام کے ساتھ, کیونکہ میں پرو جوڈیشری بھی ہوں, پرو اسٹیبلشمنٹ بھی ہوں, اور میں ان میں سے نہیں ہوں جو اندر خانے گلے ملتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے اور پیر پڑتے ہیں اور باہر آ کے گالی دیتے ہیں. اور میں اس سیاست کے بھی خلاف ہوں. اگر آپ اندر خانے ان کو عزت سے ملتے ہیں تو باہر بھی آ کے بتائیں کہ ہم ان کی عزت کرتے ہیں, ان کا احترام کرتے ہیں, ان کی قربانیوں کو سراہتے ہیں. یہ جو نیریٹو بنایا ہوا ہے ہم نے کہ جی سر اسٹیبلشمنٹ کو ہم برا بھلا کہیں گے تو ہماری سیاست بڑھ جائے گی, میرے خیال سے سیاست ہماری خراب ہوتی ہے. دوسری چیز پھر آتے ہوئے کہ 26 ترمیم کے اوپر یہ بحران بھی میری گزارش ہوگی اپنی اعلیٰ عدلیہ سے کہ چونکہ ایک اسٹیبلائز ملک چل رہا ہے, ایک کیوٹک سچویشن سے ہم بڑی مشکلوں سے نکل رہے ہیں, اس میں وہ بھی ہمارا ساتھ دیں. جیسے انہوں نے بہت اچھے اقدامات کیے, جہاں جوڈیشل سسٹم میں بہت سارے ریفارمز کی ضرورت ہے وہاں ان کے سٹیکس بھی ہمیں پتہ ہے, وہ اپنا وہ کام مثبت کریں جس سے کوئی کیوٹک سچویشن نہ ہو. تو جو ہم نے قانون بنا دیے اس کو رسپیکٹ کریں, جیسے ہم ان کو رسپیکٹ کرتے ہیں, ان کے فیصلوں کو رسپیکٹ کرتے ہیں. اور 239/5 مجھ سے زیادہ اچھی طرح ہم جانتے ہیں, پڑھنا جانتے ہیں. اور 239/6 یہ بتاتا ہے, ڈاؤٹس کو بھی ختم کر دیتا ہے کہ ہمارے پاس ایز پارلیمنٹیرینز عوام کے ووٹ سے ایکسٹرا آرڈنری پاورز ہیں جس کو کوئی کوشچن نہیں کر سکتا. تو یہ آئین اور قانون کے حوالے کے تحت میں نے بات کی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ کو بھی سب کو بٹھانے کی ضرورت ہے. ہم سب کے اندر لائکس ڈس لائکس ہو سکتے ہیں, وی اگری ٹو ڈس اگری ریسپیکٹفلی, لیکن یہ بندے مارنا, بندے گرانا, لاشیں گرانا, پولیس رینجرز کا تمسخر اڑانا, ان کو ایک ایسی سچویشن میں لانا میرے خیال سے بہت ہی ناجائز اور بری چیز ہے. اور جیسا میرا خیر مقدم مصطفیٰ صاحب نے, ان کی پارٹی نے کیا ہے, ویسا ہی خیر مقدم میرا بلاول صاحب نے کیا ہے, میں کبھی شکر گزار ہوں, مولانا صاحب نے کیا ہے. اور ہم سب پارٹیاں الیکشن الگ لڑیں گے, اگری ٹو ڈس ایگری کریں گے, لیکن ذاتی ہمارا جھگڑا نہیں ہے, کوئی ہماری ذاتی دشمنی ہے کہ ہم گالی دے کے ہی ٹھیک کریں گے, ہم گالی کا جواب گالی سے دیں گے. پی ٹی آئی کے اندر بھی بہت اچھے لوگ ہیں, بہت اچھے چہرے, وہ کرنا ہے. ہم نے پی ٹی آئی کو بھی پلاننگ سے کوشش کرنی ہے کہ وہ بچائیں, اگر وہ اپنی حرکتیں سیدھی کر لیں, قبلہ اپنا سیدھا کر لیں. اور عمران خان صاحب کی جو کردہ گناہ کی سزا تو ان کو مل رہی ہے, جو ان کو پھنسا دیا گیا یا ان کو مجبور کر دیا گیا, کیونکہ وہ تو جو چیزیں انہوں نے 30 سال نہیں کی وہ آپ کی ہیں. تو لیکن بیگم سے اور ان کے حوالے سے ان کی جان بھی بچانی ہے. اور آپ سب پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ ان کے ساتھ کیا ڈرامہ اور گیم ہو رہی ہے, ان کو مزید بدترین جگہ پہ لے جایا جا رہا ہے.
اور جو 14 تاریخ کی کال ہے اس کے پیچھے پھر جو ریزنز ہیں وہ پاکستان کے لیے نہیں ہے. 14 تاریخ کو نے کہا نافرمانی کریں گے. نافرمانی کے اندر پہلے بھی عمران خان صاحب نے بنی گالا کے بل بھرے, اب بھی بھریں گے, اور بلون میں سے ہوا اس لیے نکل جائے گی کہ جو آدمی ریمیٹنسز بھیج رہا ہے, فورن پیسے بھیجتا ہے, وہ اپنے بچوں کے لیے, اپنی فیملی کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے محنت کر کے وہاں یہاں بھیجتا ہے. تو پاکستان کا نقصان کرنے کی بات اگر کوئی کرے گا تو اس کے آگے ہم ایک دیوار کی طرح کھڑے ہوں گے, چاہے وہ کوئی بھی ہو. اور 14 تاریخ کی ڈیٹ اس لیے ڈیسائیڈ کی ہے کیونکہ ان کے حساب سے فیض حمید صاحب کی جو لیگل پروسیڈنگز ہیں وہ اس کے بعد ہونی, تو اپنی طرف سے پریشر ٹیکٹک کر رہے ہیں, لیکن ان کو بتا دوں گا انہوں نے غلطی کر دی ہے, وہ 14 سے پہلے ہی ہو جائے گا. تو وہ بھی ٹھوس ہو گیا معاملہ. تو میں آپ سب کا پھر سے ایک دفعہ شکریہ ادا کرتا ہوں. ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ جو مینڈیٹ مجھے احترام اور پیار میں ایم کیو ایم نے دیا ہے, آپ نے باروں سے سنا ہے, اس میں کوئی بےایمانی, کوئی منافقت, کوئی جھوٹ اور کوئی فریب آپ کو نہیں ملے گا. ہماری ساری پولیٹیکل پارٹیوں کو بیٹھنا پڑے گا, انکلوڈنگ پی ٹی آئی. وہ اپنے آپ کو آسمان کی پارٹی سمجھتی ہے, ان کو بھی بیٹھنا پڑے گا. جمہوریت کے اندر پارٹیوں سے بات کرنی پڑے گی, پارٹیاں ہی پھر آگے بات کرتی ہیں, تو اور آگے نہیں بات کر سکتا. نہ اسٹیبلشمنٹ کوئی سودا کر رہی ہے, نہ اسٹیبلشمنٹ کوئی رابطہ کر رہی ہے, نہ اسٹیبلشمنٹ نے کوئی سودا کیا تھا, نہ اسٹیبلشمنٹ نے کوئی رابطہ پہلے بھی کیا تھا. منتظر ہے, لیکن اس کے لیے بھی اگر آپ نے کسی کو پیغام بجانا ہے تو ساری پولیٹیکل پارٹیز ہی وہ کر سکتی ہیں. اور میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں آخر میں گورنمنٹ کو ساتھ جاؤں گا, میں ان کے ساتھ بھی چاہوں گا کہ وہ بڑا دل کریں گے اور اپنی فیملی کارپوریشن بنا کے نہیں چلائیں گے. جس کا جو مینڈیٹ ہے, جس کا جو حق ہے, اس کے اس حساب سے اس کو ریپرزنٹیشن دی جائے گی, تاکہ آپ کے میرے لیے اور اس نیشنل کاز کے اندر جہاں میں ساری پولیٹیکل پارٹیز کو کوشش کر رہا ہوں یونائٹ کر لوں, وہاں عدالتی نظام میں بھی ملاقات ہوگی, وہاں بزنس مین سے بھی ملاقات ہوگی, وہاں پولیٹیکل پارٹیوں کے بعد ایک ٹھیلے والے کا بھی موقف دیا جائے گا, میڈیا کے لوگوں کا. میڈیا کے اندر بہت ریلیونٹ لوگ ہیں, آپ کے اوپر جو سارے سینئر اینکرز بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا بھی موقف لے کے ایک نیشنل کاز کے اندر نیشنل کنسنسس بنانے کی ضرورت ہے. جب سارے اسٹیک ہولڈرز آئیں گے سب بات کریں گے. کچھ چیزیں مجھے سمجھ نہیں آتی, وہ مجھے مصطفیٰ صاحب نے سمجھا دی, بلاول صاحب نے سمجھا دی. مولانا صاحب کے خلاف جو پروپیگنڈا ہو رہا تھا کہ وہ ایکسٹریمسٹ ہیں, انہوں نے کہا میں دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم کا بھی قائل ہوں, دونوں ساتھ لے کے چلیں. تو وہ بھی کلیئرٹی, ہمیں تو اس پروپیگنڈے کے اندر آج تک پتہ ہی نہیں تھا. لیکن مجھے عمران خان صاحب نے نکالنے کے بعد لاہور میں بلایا تھا, اور اس کا فواد چودھری صاحب نے ٹی وی پہ اس کو ایڈمٹ بھی کیا, کیونکہ اس وقت چودھری صاحب بہت قریب تھے خان صاحب کے. مجھے رات کے اندھیرے میں بلایا تھا, میں نے کہا میں رات کے اندھیرے میں نہیں آؤں گا, دن کے اجالے میں آؤں گا. عمران خان صاحب کے ساتھ میں نے سیاست سیکھی, میں یاد رکھتا ہوں ان کی بتائی ہوئی سیاست, وہ بھول گئے. اب وہ آدھی رات کو مجھے بلائیں گے, میں ضرور جاؤں گا. میں اس موقع پر قائل ہوں کہ اگر کسی نے گناہ کیا ہے, اس کی سزا کے بعد بھی بات چیت کا عمل نہیں رکنا چاہیے. بات چیت ہی کا عمل جو ہے وہ آگے بڑھائے گا پاکستان کو. یہ روز پروٹیسٹ, روز لڑائی جھگڑا, مار دھاڑ, گالم گلوچ ٹی وی پہ بیٹھ کر از ناٹ ایکسیپٹیبل اینی مور. ہم نے جوانی میں سارے کام, ینگ ایج میں ہم آئے تھے سیاست میں, ہم سب نے کیے. جیسا میں نے کہا کہ بات کر کے, عزت سے گلے مل کے, ہاتھ ملا کے جو کام ہو سکتا ہے, ہاتھ مرونا بھی ہم جانتے ہیں. رانا ثناءاللہ صاحب جو ہیں وہ اچھے آدمی ہے بھائی. میں ان کے ساتھ کا میرا رشتہ اس طرح ہے کہ جب میں ان کو جانتا نہیں تھا اور فیڈرل گورنمنٹ میری تھی, میں کیبنٹ کا حصہ تھا, اور امین صاحب کو یاد ہے جب ان پہ ایک گھٹیا کیس بنایا گیا کا, تو میں کھڑا ہو گیا ایز اے منسٹر, اور میں نے کہا کہ یہ بکواس کیس ہے, جھوٹا کیس ہے. اور میرے ساتھ چودھری نے بھی اس کو لبیک کر, اور ہم نے کھڑے ہوئے. تو جب میری رانا صاحب سے ملاقات ہوئی ایک دفعہ اچانک سے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار تم نے یہ بات کی. میں نے کہا سر میں دشمنی بھی عزت اور ایتھکس سے, کسی قاعدے قانون سے نبھاتا ہوں, اور دوستی بھی. یہ قاعدے قانون کے خلاف تھا کہ آپ کہیں کہ کسی فیملی کا بندہ جا رہا ہے اور اس کی گاڑی میں پڑیاں رکھ دی اور پورا پاکستان دیکھ رہا ہے. میں نے کہا ویڈیو دے دو. مجھے آج تک کہا ہے ویڈیو, 4 سال ہو گئے, تک ویڈیو آئی نہیں وہ رانا ثناءاللہ صاحب کی. اور جو رانا ثناءاللہ صاحب کی جو ایک اچھی چیز ہے جس کا میں قائل ہوں, وہ بزدل آدمی نہیں ہے, وہ اپنی پارٹی کے ساتھ لوئل. وہ مجھے اس سے بھی زیادہ کچھ کہہ دیں گے پیار سے تو میں قبول کر لوں گا. اسٹیبلشمنٹ اور عدالتیں ہر تھرڈ ورلڈ کنٹری, گروئنگ ڈیولپمنٹ کنٹریز کے اندر ساتھ ہوتی ہیں, اور انٹرنیشنلی امریکہ کے ساتھ بھی اس کی اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہوتی ہے. تو کسی کا رول آپ ختم نہیں کر سکتے, چاہے وہ جوڈیشری ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو. احترام کر سکتے ہیں, آئین اور قانون کے دائرے میں رہ سکتے ہیں. دوسری بات آپ نے جو یہ کی کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ کسی کو نکال کے کوئی کرنے کی کوشش کرے گا, تو سر بارڈر پہ میں جان نہیں دے رہا, بارڈر پہ آپ بھی جان نہیں دے رہے, لیکن آپ بارڈر والا ہی کام کر رہے ہیں. میں آپ لوگوں کی بہت عزت کرتا ہوں, رپورٹرز کی, پولیس والوں کی, فوجیوں کی, کہ آپ لوگ فرنٹ لائن پہ کھڑے ہوتے ہیں, اپنی خبر کے لیے اپنی جانیں بھی دی ہیں, اور اس کو بھی گورنمنٹ کو دیکھنے کی ضرورت ہے
آپ لوگوں کے مالکان کے علاوہ بھی گورنمنٹ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ لوگ کس حالات میں کس طریقے سے اپنی جانوں پہ کھیلے کام کریں. اسٹیبلشمنٹ، جوڈیشری، ڈیموکریسی، پیپل آف پاکستان، ان سب کے کمبینیشن میں ہی کنسنسس پیدا ہوتا ہے. نہ فوج ہمارے باہر ہے نہ ہمارے اندر ہے. فوج ہمارا حصہ ہے، ہاتھی ہمارا حصہ ہے اور ہم ساتھ لے کے چلیں. میں وہ چونٹی کا کردار ادا کر رہا ہوں کہ شاید اس ہاتھی کو گرا دے جو ایک مانسٹر بن کے پاکستان کے اندر قتل و غارت اور پولرائز کی سیاست کر رہے ہیں. میں ایک وہ دھاگا ہوں جس میں سارے بیج بو کے تجربہ لانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو آپ میرا اس کا خیر مقدم کریں. اور میں نے کہا میں منافق نہیں ہوں، میں اپنے لیے نہیں آیا، نہ اپنے لیے کچھ مانگ رہا ہوں. میں پاکستان کے لیے مانگ رہا ہوں اور پاکستان کے ٹھیکیدار اور حصے دار اور ویل وشر سے مانگ رہا ہوں. تو کیوں نہیں کریں گے؟ جیسا خیر مقدم مصطفیٰ صاحب نے کیا، ان کی پارٹی نے کیا ہے، وہ جیسچر رہا تو ہمیں کر کے دکھائیں گے اور انشاءاللہ ہو کے رہے گا. تھینک یو اور شکریہ. آخری زمانہ